حارثہ بن وہب خزائی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں ہمیں 2 رکعت پڑھائیں۔ ہمارا شمار اس وقت سب وقتوں سے زیادہ تھا اور ہم اتنے بے ڈر کسی وقت میں نہ تھے، اس کے باوجود ہم کو نماز قصر پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1656۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منا میں 2 رکعت نماز پڑھی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی 2 ہی رکعت پڑھی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی 2 ہی رکعت، لیکن پھر ان کے بعد تم میں اختلاف ہو گیا، تو کاش ان 4 رکعتوں کے بدلے مجھ کو 2 رکعت ہی نصیب ہوتی جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1657۔ سالم ابو نصر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ام فضل کے غلام عمیر سے سنا، انہوں نے ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ عرفہ کے دن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے متعلق شک ہوا، اس لیے میں نے آپ کے پینے کو کچھ بھیجا جسے آپ نے پی لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1658۔ امام مالک نے محمد بن ابی بکر ثقفی سے خبر دی کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ وہ دونوں صبح کو منا سے عرفات جا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگ آج کے دن کس طرح کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا، کوئی ہم میں سے لبیک پکارتا ہوتا، اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا، اور کوئی تکبیر کہتا، اس پر بھی کوئی انکار نہ کرتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاجی کو اختیار ہے لبیک پکارتا رہے یا تکبیر کہتا رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1659۔ سالم نے بیان کیا، عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو لکھا کہ حج کے احکام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف نہ کرے۔ سالم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرفہ کے دن سورج ڈھلتے ہی تشریف لائے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ نے حجاج کے خیمہ کے پاس بلند آواز سے پکارا، حجاج باہر نکلا، اس کے بدن پر ایک قسم میں رنگی ہوئی چادر تھی۔ اس نے پوچھا، ابو عبد الرحمن کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر سنت کے مطابق عمل چاہتے ہو تو جلدی اٹھ کر چل کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کہا، کیا اسی وقت؟ عبداللہ نے فرمایا کہ ہاں اسی وقت۔ حجاج نے کہا کہ پھر تھوڑی سی مہلت دیجیے کہ میں اپنے سر پر پانی ڈال لوں، یعنی غسل کر لوں، پھر نکلتا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے اتر گئے، اور جب حجاج باہر آیا تو میرے والد ابن عمر کے درمیان چلنے لگا، تو میں نے کہا کہ اگر سنت پر عمل کا ارادہ ہے تو خطبہ میں اختصار اور وقوف عرفات میں جلدی کرنا۔ اس بات پر وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ سچ کہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1660۔